نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میری آواز کو سننے والے دوست احباب، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں اور آپ بخوبی اس بات سے واقف ہیں، اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں میں سے اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ ایک نعمت عظمیٰ جو رمضان المبارک کی صورت میں اللہ رب العالمین نے اس دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے اخروی زندگی کے لیے توشہ بنانے، اخروی زندگی کے لیے سامان اکٹھا کرنے، اخروی زندگی کو بہتر کرنے اور ہمیشہ دائمی اور ابدی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہمیں رمضان المبارک کی شکل میں خوبصورت لمحات، خوبصورت اور مقدس ساعتیں عطا فرمائیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے میری امت کو وہ 5 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، وہ 5 چیزیں عطا فرمائی ہیں، وہ 5 خوبیاں عطا فرمائی ہیں کہ جو پہلی امتوں میں سے کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ رب العالمین کے ہاں مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ میڈیکل بھی یہ کہتی ہے، سائنس بھی یہ کہتی ہے، طبیب لوگ اور ڈاکٹر لوگ اور حکیم لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان دن بھر بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اس کا معدہ خالی رہتا ہے، تو خود بخود اس کے جسم کے اندر، اس کے منہ سے نکلنے والی وہ بدبو جو اس کے جسم کے اندر بنتی ہے، لیکن بظاہر اگر پاس بیٹھا ہوا کوئی آدمی، کوئی انسان، اسے وہ برا محسوس ہوتا ہے، بری لگتی ہے، اسے بو آتی ہے، لیکن اللہ پاک کو اپنے بندے کا وہ دن بھر کا بھوکا اور پیاسا رہنا اتنا محبوب لگتا ہے کہ رب کو وہ مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمندروں کے اندر مچھلیاں روزہ دار کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا ہے، اور افطار کے وقت بھی اس بندہ مومن کے لیے، بندہ خدا کے لیے، اس روزہ دار کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں۔ تیسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز جنت کو روزہ دار کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے۔ میں قربان جاؤں، رسول اللہ کا ایک فرمان، اللہ کے نبی نے فرمایا پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے۔ کتنے بخت والے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے اللہ رب العالمین جنت سجاتے ہیں، جنت تیار کرواتے ہیں۔ چوتھی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، تاکہ میرے بندے شیطان کے وسوسے سے پاک ہو کر، دور ہو کر میرا قرب حاصل کریں، میری معرفت حاصل کریں، میرا عرفان حاصل کریں۔ اور پانچویں چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر رمضان المبارک کی آخری رات، آخری شام، آخری ساعتوں میں روزہ دار کے لیے بخشش کر دی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا یہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے جس رات میں مغفرت کر دی جاتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں،
بلکہ دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب مزدور اپنی مزدوری مکمل کرتا ہے، مزدور اپنا کام مکمل کرتا ہے، مزدور کے ذمے جو ڈیوٹی لگائی جاتی ہے وہ مکمل کرتا ہے، تو پھر اس کو اس کا معاوضہ ملتا ہے، اس کی اجرت دی جاتی ہے، اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بھی اپنے ماننے والوں، اپنے بندوں کو جب وہ روزہ دار، جب وہ لوگ روزے مکمل کرتے ہیں تو ان کی اجرت، ان کا ثواب، ان کا معاوضہ ان کی مغفرت کی صورت میں ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان مقدس ساعتوں میں اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔